ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے پر پروگراموں کے سلسلے تعمیر نو میں متاثرہ پلوں کی بحالی کے موضوع پر فیچر پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ ہم اس دکھ کے وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ غزر کے ضلع میں 17 اموات ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو یہاں پر گھر تباہ ہوئے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہم معاوضہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ سڑک کی بات کی 5 کلومیٹر کی، تو میں فی الفور اس سڑک کو بنانے کا ابھی اعلان کرتا ہوں اور وفاق اپنے اخراجات سے یہ فوری طور پر سڑک آپ کو بنا کے دے گا۔ اور چونکہ یہ گلگت بلتستان یہ علاقے دور دراز علاقے ہیں، میں اس کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ کا میں ابھی اعلان کروں گا، اور اس گاؤں کی تعمیر کے لیے، ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے میں یہاں پر فی الفور ان کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ موسمیاتی تبدیلیاں دنیا بھر کا ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات سے دنیا کا کوئی بھی خطہ محفوظ نہیں ہے۔ گزشتہ موسم گرما میں پاکستان میں رونما ہونے والے تباہ کن سیلاب کو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں سیلاب نے جہاں پاکستان کے طول و عرض میں تباہی مچا دی، وہاں گلگت بلتستان بھی قدرتی آفات کی زد میں رہا ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہمالیہ، ہندو کش اور کراکرم کے سنگم میں واقع ہے۔ گلگت بلتستان میں بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے بڑے 3000 سے زائد گلیشیئرز موجود ہیں۔ ان گلیشیئرز سے سال بھر میں نکلنے والا پانی ملک کے کونے کونے کو سیراب کرتا ہے، لیکن موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے یہ گلیشیئرز پگھل کر جھیلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ جھیلیں گرمی کی شدت سے پھٹ جاتی ہیں تو سیلاب کی شکل میں آبادیوں کا رخ کرتی ہیں، جس کو گلوف یعنی گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں آسمانی بجلی گرنے، برفانی تودے یا مٹی کے توڑے گرنے، سلائیڈنگ، فلیش فلڈ اور زیر زمین ارضیاتی نقل و حمل سے پیدا ہونے والے زلزلوں جیسے قدرتی آفات کا سال بھر رونما ہونا بھی ایک عمل ہے۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ مہینوں یعنی جون 2022 سے اگست 2022 تک گلگت بلتستان میں قدرتی آفات کے کل 113 واقعات رونما ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے 22 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئی اور 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں 32 بجلی گھر، 218 رابطہ سڑکیں، 22 سکول، 396 اریگیشن چینلز اور 92 پانی کے چینلز تباہ ہو گئے ہیں۔ مذکورہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں 803 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 447 مکانات جزوی طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کمال الدین قمر کا کہنا ہے۔ نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات ہے تو یہ سال جو ہے بہت زیادہ سارے جی بی کے لیے ٹف رہا ہے۔ دیکھیں تو یہ 7 مئی میں سب سے پہلے تو شسپر کا ہمارا گلوف کا ایونٹ ہوا کہ حسن آباد میں گلیشیئر کی وجہ سے ایک جھیل بنا، اور وہ جو ہی گرمیاں آ گئی تو جھیل میں پانی بڑھ گیا اور وہاں پہ ایک سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے حسن آباد میں جو ہے سرکاری اور نجی املاک کو بہت نقصان پہنچا، جس میں 15 گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے، اور حسن آباد میں جو RC برج تھا وہ واش آؤٹ ہو گیا، اور کیچ روڈ کئی مقامات پہ وہ ڈیمیج ہوا۔ تو جو ہی جولائی کا موسم آیا تو اس سال بارشیں جی بی میں آن ایوریج جو ہے وہ 100% زیادہ ہوئی۔ تو 1 جولائی سے 30 اگست تک ٹوٹل جو ہے وہ 118 فلیش فلڈس کے ایونٹس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے۔ یہ جو ہے ہسٹری میں اتنا زیادہ جو ہے وہ فلیش فلڈس نہیں آئے تھے۔ تو اس بار ایک تو یہ 3 ہیٹ ویوز آئی تھی جی بی میں، تو جس کی وجہ سے مانسون کے جو بادل وہ جی بی پہنچے اور بارشیں زیادہ ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں
23 जो है वो अमवात हुई और 6 लोग जो है वो इंजर्ड हुए। ये 3 अरब रुपए का ग्रांट हमें मिला है, तो इसमें क्योंकि हमने इमरजेंसी में जो है वो टेम्परेरी तो रिस्टोर किया है, लेकिन अभी परमानेंट रिस्टोरेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें जो मेटलिंग का काम, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई तो पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर अगले साल जब मौसम खुलेगा मार्च अप्रैल में, तो मेटलिंग का काम तब होगा। बाकी जो है वो तकरीबन रोड्स हमारे बहाल हो गए हैं, लेकिन कोशिश ये है कि परमानेंटली उनको बहाल करें और जहाँ भी हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उसको जल्द अज जल्द बहाल करें। मज़कूरा तबाहकारियों में काबिल जिक्र बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस मुख्तसर अरसे में इन कुदरती आफात की जद में आकर कुल 83 राबता पुलें तबाह हो गई हैं, जिनमें हसनाबाद पुल सर फरिश्ते है, जिसकी वजह से कई दिनों तक हुंजा का जमीनी राबता मुनक़ता रहा है। शाहराह कराकुरम पर वाक़या ये पुल शिशपर ग्लेशियर फटने के नतीजे में पैदा होने वाले सैलाब की वजह से टूट गया था, जहां पर अब हुकूमत की तरफ से कुछ दिनों के अंदर अंदर आरजी पुल बनाकर आमद व रफ्त बहाल कर दी गई है और मुस्तकिल पुल के तामीर का मंसूबा भी इस वक्त ज़ेर तकमील है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है। तो उसमें NHA की तरफ से FWO को जो है वो RC ब्रिज बनाने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहाँ पे काम तेज़ी से जारी है और FWO के मुताबिक जो है वो RC ब्रिज अगले साल मई जून तक लॉन्च हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की जद में आकर तबाह होने वाले 83 पुलों में से अक्सर पुलों को जुज़वी तौर पर और कुछ पुलों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कमालुद्दीन कमर का कहना है। इसमें एक तो बड़े सस्पेंशन ब्रिज थे, जैसे मैंने बताया कि 77 पुल हैं, तो उसमें कुछ छोटे जो है वो फुट ब्रिजेस भी हैं, तो जिसमें नालू को जो है वो ये पुल बनाए गए हैं, मौलिक पुल जो हैं। तो इसमें से मैंने बताया कि 65 पुल जो है वो टेम्परेरी रिस्टोर हुए हैं। बाकी उनके लिए अभी ये जो फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट आया है, तो हमारी कोशिश है कि उनको जो है वो परमानेंटली रिस्टोर करें। हालिया सैलाब के नतीजे में हजारों लोग बेघर भी हो गए हैं, जिनकी बहाली और अज़-सर नो आबादकारी गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली गुलाम मोहम्मद का कहना है। 2010 के बाद दूसरा बड़ा सैलाब है जिसने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को, पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर इस साल इस सैलाब में ज़िला गजर रहा। लोगों के घर पूरे जो है वो तबाह हुए, लोगों की खड़ी फसलें तबाह हुई, बागात इसमें, तो लोगों को ये अरबों का नुकसान हुआ है जो कि नाकाबिल तलाफ़ी है। इब्तिदाई तौर पर जो एमरजेंसी में काम किए गए, जिसमें तो राब्ता सड़कें बहाल करना था, जहां पर लोगों की वाटर सप्लाईज उनको रिहेबिलिटेट करना था, और इसी तरह जो है पब्लिक चैनल्स हैं इरिगेशन की, तो एमरजेंसी के तौर पर काम तो हुआ, इदारों ने काम किया, सब ने मिलकर किया। इसमें गवर्नमेंट के इदारे हैं, इसमें NGOs हैं और खान डेवलपमेंट नेटवर्क भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारों ने मिलकर, फिर कम्युनिटी ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, तो एमरजेंसी के काम तो हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला मुतासरीन की मुस्तकिल बहाली के लिए सूबाई हुकूमत को काम करना पड़ेगा। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, गजल उन्होंने विजिट किया और सैलाब मुतासरीन से वो मिले, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने जो कुछ मुमकिन था उससे बढ़कर, हमारे तवक्कुआत से बढ़कर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इस वक्त जो बुबुर के लिए अल्टरनेट नया सैलाब मुतासरीन के लिए इलाका आबाद हो रहा है, जहाँ उनकी रहायशी घर बनेंगे, ये इस वक्त 50-60 करोड़ का तो अभी टेंडर हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं शहबाज शरीफ साहब का कि वो वहाँ आ गए और सैलाब मुतासरीन की इस मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने दिल खोल कर मदद की है। मुतासरा इलाकों और लोगों तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए जमीनी राबते का होना बहुत जरूरी है। गुज़िश्ता सैलाब की वजह से 83 पुलों को जो नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से मुतासरा इलाकों से राबता इब्तिदाई तौर पर मुनक़ता हो गया था।
مگر ذمہ دار اداروں نے اس مشکل کا ادراک کرتے ہوئے سب سے پہلے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور آمد و رفت کی بحالی پر توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی اہم نوعیت کے پل اور سڑکوں پر آمد و رفت ابتدائی دنوں میں ہی جزوی طور پر بحال کر دی گئی تھی، جبکہ ان پلوں اور سڑکوں میں مستقل آمد و رفت کو بحال رکھنے اور ان کی مستقل تعمیر کے لیے اس وقت کام زیر تکمیل ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے رہنما ریحان شاہ کا کہنا ہے۔ جس طرح پورے پاکستان میں اس سیلاب کے تباہ کاریوں سے ابھی تک لوگ نہیں نکل سکے، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی اس طوفانی بارشوں میں گلیشیئر پھٹنے، نالوں میں طغیانی کے باعث بہت سارے بے پناہ نقصان، اور یہ تقریباً اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تقریباً 30-40 سالوں کے بعد کا یہ ایک خوفناک بارش ہے۔ اس حوالے سے ہمارے غزر کے کئی گاؤں میں جو نیچرل کورس سے پانی نکلنے کے بعد اموات بھی واقع ہوئی، بالخصوص دیامر میں بھی بہت سارے نقصانات ہوئے، زمین کے کٹاؤ ہوئی، کمیونیکیشن کے تمام نظام درہم برہم ہو گئے، پل ٹوٹ گئے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے تمام اضلاع بالخصوص بلتستان ریجن، استو دیامر ریجن اور گلگت ریجن کے تمام اضلاع جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ طوفانی بارش کے دوران حسن آباد نالے، چونکہ جو آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3 سالوں سے متواتر تباہی پھیلا رہی ہے، اس نے اس طوفانی بارش میں سب سے پہلا حسن آباد کے جو شاہراہ قراقرم، جو پاکستان کے سیکیورٹی دفاعی لحاظ سے بھی لائف لائن ہے، وہ پل RCC پل بہا کر لے گیا، جس کی وجہ سے ایک کمیونیکیشن کی بندش کے باعث ہنزا کا دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور اس دوران ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 گھنٹے کے اندر اس کا نوٹس لیا، اور فل4 NHA کے چیئرمین، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذمہ داران اور متعلقہ انجینئر صاحبان کو فوراً اس علاقے میں حکم دیا کہ وہ اس علاقے کا دورہ کریں اور جا کر اس پل کی بحالی کا کام سٹارٹ کریں۔ اس حوالے سے سروے ہنگامی جنگی بنیاد پر ہوا۔ اس وقت شاہراہ قراقرم پہ جو سب سے بڑا پل بہہ گیا تھا، اس کی تعمیراتی کام کا فل4 آغاز تھا ہوا ہو سکے، اور یہ پاک چین لائف لائن بحال ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے خود ہر متاثرہ لوگوں کے پاس پہنچے، ان کی داد رسی کی اور متعلقہ معاملات اور مسائل اور وہاں کے تباہ کاری کی بحالی کے لیے فوراً اقدامات کیے، اور جو ابھی بھی جاری ہے۔ حالیہ سیلاب نے گو کہ پورے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی تھی، مگر سب سے زیادہ تباہی ضلع گزر میں دیکھنے میں آئی تھی، جن میں گاؤں شیر قلعہ، بوبر، اشکومن کے کچھ دیہات اور یاسین کے کچھ دیہات قابل ذکر ہے۔ اس حوالے سے PRCS کے صوبائی ترجمان صفدر علی صفدر کا کہنا ہے۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان بھی حالیہ سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر متاثر رہا۔ یہاں پر سب سے زیادہ متاثر ضلع غزر ہوا، اور غزر کے گاؤں بوبر میں، شیر قلعہ میں، یاسین کے مختلف علاقوں میں اور تحصیل اشکومن میں کافی نقصانات ہوئے۔ 150 سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 100 کے قریب گھروں کو جزوی طور پر نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ 1500 کنال زرعی اراضی، رابطہ سڑکیں، بجلی گھر اور دیگر املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ دیہی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں آپس میں کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے رابطہ پل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس سیلاب کے دوران ضلع غزر میں 14 رابطہ پل مختلف ندی نالوں میں سیلاب اور طغیانی کی وجہ سے وہ سیلاب میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے کئی دنوں تک ان علاقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا۔ تاہم حکومت اور امدادی اداروں کی کوششوں کی وجہ سے یہ پل عارضی طور پر بحال کیے گئے ہیں، لیکن مستقل طور پر یہ پل بنانے اور ان کا کمیونیکیشن سسٹم بحال کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ رابطہ سڑکیں اور لنک روڈز یا مین روڈز، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور انہیں بھی وقتی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کیا گیا ہے، لیکن مستقل طور پر ان پہ ابھی کام کرنا باقی ہے۔ سیلاب کے دوران غزر کا جو گاؤں ہے بوبر سب سے زیادہ متاثر رہا، جہاں پر ایک پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، جہاں پر لوگوں کی فصلیں، گھر، ان کا جو پورا ان کی پراپرٹیز تھی وہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ اس دوران وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ صاحب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور دیگر مختلف اعلیٰ شخصیات نے غزر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، خاص کر بوبر کا دورہ کیا، اور متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھانے اور منصوبے شروع کرنے کا کہا تھا، جن میں سے ماڈل ویلیج، رابطہ سڑکوں کی بحالی، پلوں کی بحالی اور
مختلف انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے وزیر اعظم نے احکامات دیے تھے، اور ان پہ ابھی آہستہ آہستہ ان پہ عمل درآمد ہونا بھی شروع ہوا ہے، جو انتہائی خوش آئند بات ہے۔ یہ بات طے ہے کہ پلوں کی بروقت مرمت کے بغیر رابطوں کا بحال ہونا ممکن نہیں تھا۔ ضلع دیامر گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے، وہاں سے رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں گلگت بلتستان کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن حکومت نے انتہائی دانش مندی کے ساتھ دیامر اور کوہستان کے مقام پر سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصانات پر فوری قابو پایا اور گلگت بلتستان کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ بحال رکھا۔ اس حوالے سے ضلع گیزر کے سینئر صحافی جاوید کا کہنا ہے، فلڈ اس سال جولائی سے ضلع گیزر کے مختلف علاقوں میں آیا تھا، اس نے ایک طرف مکانات کو نقصان پہنچایا تو دوسری جانب جو ہے رابطہ پلے بھی اس میں بڑی تعداد میں جو بہہ چکا ہے، اور محکمہ تعمیرات عامہ کی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا مطابق 6 بڑی پلیں جو ہے اس کی زد میں آ کے وہ تباہ ہو چکا ہے، جن میں سے 3 جو پل ہے وہ ان کو ابھی تک بنایا گیا ہے۔ ان میں شیر قلعہ، تھوئی اور درکت یاسین کی جو پل ہے وہ شامل ہے، جو اس وقت مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے، اس میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اشکومن جلال آباد کی جو پل جو فلڈ کی وجہ سے بہہ چکا ہے کو بھی بنانے کے حوالے سے محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے ایڈمن اپروول مل چکا ہے، اور بہت جلد اس کا ٹینڈر ہوگا اور اس پر بھی کام شروع ہوگا۔ اسی طرح باقی جو 2 بڑی پلیں ہیں ان پہ بھی جو ان کی بھی ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ حکام کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر ان کو بھی بحال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضلع گیزر میں جو فلڈ آئے تھے مختلف مقامات پر، چھوٹی جو نالوں کی جو پلیں ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ کے تباہ ہو چکا ہے، لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ، محکمہ تعمیرات عامہ اور ضلع انتظامیہ کی جو کوششوں سے ان پلوں کو فوری طور پہ بحال کر کے لوگوں کے لیے جو سفری سہولیات ہے وہ فراہم کی گئی تھی۔ دیامر، حسن آباد ہنزا اور ضلع گیزر کے علاوہ استور اور بلتستان کے علاقوں میں بھی کئی مقامات پر اہم پل حالیہ سیلاب کی نظر ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے سینئر صحافی شیر عباس کا کہنا ہے، گلگت بلتستان میں رواں سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ ضلع گیزر، ضلع گلگت اور ضلع نگر میں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی زرعی اراضی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ گلگت بلتستان میں سینکڑوں گاؤں موجود ہیں، جن میں سے بیشتر کا مرکزی سڑکوں تک زمینی رابطہ پلوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران علاقے کے درجنوں پلوں کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے کئی روز تک لوگ اپنے گاؤں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ گلگت بلتستان کا بین الاضلاع اور ملک کے دیگر علاقوں سے بھی زمینی رابطہ منقطع ہوا، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلع ہنزا میں حسن آباد پل سیلاب کی زد میں آنے سے بالائے ہنزا کے عوام کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی، جبکہ کوہستان میں شاہراہ کراکرم پر مرکزی پل سیلاب میں بہہ گیا، جس کے باعث گلگت بلتستان کے لیے ملک کے دیگر علاقوں سے اشیاء خورانوش کی سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے درجنوں مقامات پر RCC اور معلق پلوں کے ٹوٹنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم صوبائی حکومت نے ابتدائی مرحلے میں دستیاب وسائل کو بروئے لاتے ہوئے بین الاضلاع زمینی رابطہ بحال کر دیا، جس کے بعد رفتہ رفتہ متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں 5000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، اور عالمی حدت کی وجہ سے موسم گرما میں ان کے پگھلاؤ کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کے باعث پانی لوگوں کی اراضی میں داخل ہو کر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں کے دوران گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ندی نالوں میں بڑے سیلابی ریلے کے باعث اربوں روپے کے نقصانات ہوئے۔ ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ آبادیوں کے سیلاب نے دیگر علاقوں سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے اپنی وسعت کے مطابق متاثرین کی آبادکاری اور نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اس مد میں 3 ارب سے زیادہ رقم فراہم کر دی گئی۔ گلگت بلتستان پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر ناگہانی آفات کی شدت دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔
لہٰذا دریاؤں ندی نالوں کے کناروں اور خطرات سے دوچار علاقوں میں رہائش سے اجتناب کر کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ رابطہ پلوں کی بروقت تعمیر کے بغیر متاثرہ علاقوں تک امدادی سامان پہنچانا اور بحالی کا کام پائے تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں تھا، لیکن حکومت کی بہتر حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے یہ کام احسن طریقے سے انجام تک پہنچا ہے۔ اس وقت تمام تباہ شدہ پلوں پر آمد و رفت جزوی طور پر بحال ہو چکی ہے، کچھ پلوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، تاہم کچھ بڑے اور قابل ذکر پلوں کی مستقل بحالی کا کام تاحال جاری ہے۔ امید ہے جلد یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ حالیہ سیلاب میں سرکاری اداروں کے علاوہ غیر سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی قابل ذکر رہی ہے۔ اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجر کے صدر کا کہنا ہے۔ جو سیلاب آئے شہر قلعہ میں 5 جولائی کو اور 19 جولائی کو، وہاں پہ متعدد گھرانے جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے اور ایک مسجد بھی شہید ہو گئی، 2 پل بھی وہاں پہ نقصان ہو گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے اسی جو ہے نا 5 جولائی کی جو سیلاب تھا اس کے اگلے روز 6 جولائی سے ہی اپنی ایکٹیویٹیز وہاں پہ سٹارٹ کر دی ہیں، جس میں ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں، فوڈ آئٹمز ہیں، کچن آئٹمز ہیں، ونٹر کے جو ہے نا کٹس ہیں، ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ ملٹیپل ٹائم پرووائڈ کر دی ہیں۔ اسی طرح ہمارا دوسرا جو فلڈ آیا ہے 26 اگست کو بوبر میں، وہاں بھی تقریباً 165 گھرانے تباہ ہو چکے تھے۔ ہماری ٹیم خدمت فاؤنڈیشن نے جو تقریباً 300 سے زائد گھرانوں کو، سیلاب متاثرین کو وہاں پہ فوڈ پیکیجز اور ونٹر پیکیجز اور کچن کے جو سامان ہوتے ہیں وہ فراہم کر دیے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اشکومن میں جو فلڈ آیا ہے اس میں 300 گھر جو ہے نا وہ نقصان ہو گئے اور ایک مسجد جو ہے نا وہ شہید ہو گئی تھی اور 4 سسپینشن بریجز اس میں جو ہے نا وہ نقصان ہو گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے اشکومن میں بھی جو ہے نا اپنے میڈیکل کیمپس اور ریلیف ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہیں اور اب تک جو ہے نا وہاں پہ 300 سے زائد 350 گھرانوں میں جو ہے نا راشن، کچن آئٹمس اور میڈیکل کیمپس کی جو ہے نا سروسز وہاں ان کو دے دی ہیں۔ قدرتی آفات کو روکنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، تاہم دانش مند قومیں عقل و شعور کے استعمال سے قدرتی آفات کے نقصانات کو کم سے کم کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، غیر سرکاری ادارے اور عوام الناس نے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک مثالی اور قابل تحسین کردار ہے۔ اس پر ان تمام اداروں کا اور عوام کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم۔ ابھی آپ سن رہے تھے قومی نشریاتی رابطے پر پروگراموں کے سلسلے تعمیر نو میں متاثرہ پلوں کی بحالی کے موضوع پر فیچر۔ تحریر و آواز اسرار الدین اسرار، پروڈیوسر خورشید احمد خان، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔